الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بڑی ہی فضیلت کے ہیں۔ اگر آپ ان 10 دنوں میں یہ جو چند اعمال میں پیش کر رہا ہوں اس کو اگر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ اعمال چوٹی کے اعمال ہیں، دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو حج عمرہ نصیب ہوگا۔ ہر صورت اس سے حاضری ممکن ہو جاتی ہے۔ دینی دنیاوی جتنے بھی انسان کے کام رکے ہوئے ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، شادی کے، کاروبار کے، بیماریوں کے، انشاءاللہ اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ خود بخود اس سے حل نکل آتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر کوئی جادو سحر اثر نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بار بار کوئی آپ کے اوپر جادو تعویذ کروا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس سے افاقہ ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو انشاءاللہ اس سے ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ جس طریقے سے میں یہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ عمل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے ذی الحج کا مغرب کے ٹائم سے آپ کا یہ عمل سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز آپ کی قضا نہ ہو۔ اگر قضا ہو بھی جاتی ہے باوجہ مجبوری تو پھر آپ نے قضا کے ساتھ یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ لینا ہے، ناغہ نہ ہو۔ مغرب کی نماز آپ نے حسب معمول پڑھی، آپ نے فرض نماز کے بعد یا پھر نماز مکمل کرنے کے بعد اس وظیفہ کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، اس کے بعد درود ابراہیمی ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک بار۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو جو پڑھ رہا ہوں اس کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 15 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب اس کی یاد رکھیے گا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اس کو 30 بار پڑھنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد 25 بار، عصر کی نماز کے بعد 20 بار، مغرب کی نماز کے بعد 15 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 10 بار پڑھنا ہوگا۔ مغرب کی نماز سے جب عمل شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو 15 بار پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے 15 بار پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 بار یہ دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں سب کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، الا باللہ العلی العظیم یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں 3 بار۔ اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس کو بھی 3 بار۔ اس کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 بار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا 3 بار۔ عمل آپ کا ختم ہوا۔ پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، لیکن لبیک اللہم لبیک آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہوگا، بقیہ ساری دعائیں جو ہیں وہ 3 بار پڑھنی ہے۔
یہ 10 ذی الحج تک بعد نماز مغرب تک اسی ترتیب سے آپ عمل کو جاری رکھیں گے. اس کے بعد پھر اسی ترتیب کو آگے جاری رکھنا چاہیں ہمیشہ کے لیے آپ کی مرضی ہے، نہیں تو صرف 3 بار ساری دعائیں یہ ایک دفعہ پڑھ لی جائیں ہر نماز کے بعد. تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایسی روحانیت پیدا ہوگی، آپ کے ایسا نور پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ عمل اس ترتیب سے جب آپ کرتے ہیں، یہ دعا بھی ہے دوا بھی ہے، اس کے اندر کوئی چیز رہ نہیں جاتی. چوٹی کے اعمال ہیں، وظائف ہیں، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ نہیں لگے گا. آپ جتنے بھی وظائف کر رہے ہیں آپ کے معمول میں ہے، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر 5 سے 10 منٹ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جن کو زبانی یاد ہے ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے، جن کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ لکھ لیں، دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جو مرد عورت کسی بھی قید میں ہیں یا کسی بھی معاملے میں ناحق پھنسے ہوئے ہیں، پراپرٹی ان کی پھنسی ہوئی ہے، مکان جائیداد کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، دشمن بہت زیادہ ہیں، جان مال کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس ترتیب سے اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی سارے کام آپ کے خود بخود بن جائیں گے. بگڑے کام خود بخود بن جائیں گے آپ کے کام، آپ کی زندگی سنور جائے گی. ٹھیک ہے، ضرور بالضرور اس عمل کو کریں، شروع کریں. اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی رجت کا خطرہ نہیں ہے. یہ اتنا زبردست مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے. بس میں جتنا اس کا بیان کرتا جاؤں میرے پاس الفاظ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی تعریف میں جتنے بیان کروں وہ پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، کمنٹس کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا فیس بک پہ جو گروپ ہے روحانی علوم، وہاں پر اس کی پوسٹ بھی لگاؤں گا تاکہ وہاں پر یہ جو دعائیں ہیں یاد کرنے میں آسانی ہو. اور بقیہ جو باتیں ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل جائیں گی. اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر آپ پوچھیے، انشاءاللہ میں رہنمائی کروں گا. جزاکم اللہ. یہ عمل مرد عورت چھوٹے بڑے سب کر سکتے ہیں.